بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس چیز نے یا کس جانور نے حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دینے میں شیطان کی مدد کی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ ان واقعات کا ذکر نہ صرف اسلامی کتب میں موجود ہے بلکہ دوسرے مذاہب کی بھی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ نہ صرف کتابوں میں بلکہ انگلش لٹریچر میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے کہ جان ملٹن کی کتاب پیراڈائز لاسٹ میں۔ لیکن یہاں ہم اسلامی نقطہ نظر کو دیکھیں گے، تو چلیے سنتے ہیں۔ جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا۔ وہ جنت کے دروازوں کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے۔ وہ جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچا دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا اور اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے۔ وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے تھا۔ شیطان نے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا لے تاکہ ملائکہ مجھے نہ دیکھ سکیں اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دے۔ ان کی ملاقات کا شوق مجھے بے تاب کیے جا رہا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد تجھے کوئی گزن نہیں پہنچائے گی اور تو میری پناہ میں ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سانپ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس کام کے سبب سانپ پر خدا کا غضب ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں چھین لیے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم میں جتنے پر اور پشم تھے سب گر گئے اور وہ عریاں ہو گیا۔ اور سانپ کے منہ میں شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے دانتوں میں زہر پیدا ہو گیا۔ جب سانپ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے سامنے لایا تو شیطان نے سانپ کے منہ سے آواز نکالی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سانپ کے منہ میں سے پہلے حوا کو فریب دیا اور اسے کہا کہ اگر تم آدم علیہ السلام سے پہلے اس درخت سے کھاؤ گی تو آدم علیہ السلام پر تسلط حاصل کر لو گی اور وہ تمہارے امتی ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہل حوا نے اس درخت سے کھایا اور ان پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس دوڑی آئیں اور واقعہ ان کے گوشت گزار کیا۔ انہیں بھی یقین آ گیا اور کھا لیا۔ شیطان سانپ کے منہ میں سے ان سے گفتگو کر رہا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام یہ گمان کر رہے تھے کہ سانپ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگز آپ سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا۔ اس نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جناب آدم بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو اتنی جرت نہ ہوگی کہ خدا کی قسم کھائے، اور یہی بات ان کے دھوکہ کھانے کا باعث بنی۔ جیسے کہ آج کل بھی ہم بہت سے لوگوں کی خدا کی قسمیں کھانے پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔